دین کے اصول قیامت تک نہیں بدل سکتے. وہ دین کے اصول سیاست کے لیے ہوں، وہ دین کے اصول عبادت کے لیے ہوں، وہ دین کے اصول معاشرت کے لیے ہوں، وہ دین کے اصول تہذیب کے لیے ہوں، وہ دین کے اصول تمدن کے لیے ہوں، وہ دین کے اصول معاشیات کے لیے ہوں. دین کے اصول نہیں بدل سکتے. اگر دین کے اصول کوئی بدلنے آئے گا تو دین اس کو لٹا کے رکھ دے گا. اگر تم نے دین کا اصول اتنے سال بدل کے رکھا تو دین نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اسلام نے تمہیں IMF کا بھکاری بنا دیا. آج پھر تم سود کے خلاف تم سپریم کورٹ میں اسلامی شرعی عدالت، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے جا رہے ہو. تو یہ یاد رکھنا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف گئے تو پھر یاد رکھنا اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، آج بھی اس ریاست کے سربراہان کے پاس وقت ہے کہ وہ ساری چیزوں سے دامن چھڑا کر حضور کے دین کے اوپر اس ملک کو، جس ملک کو حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر، آج بھی ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اس ملک کو موڑ کر حضور کے دامن کی طرف، حضور کے نظام کی طرف موڑ دیں. ورنہ IMF اور جناب عالمی بینک اور جناب رشیا اور سعودیہ اور جو بھی ممالک ہیں، تمہیں مزید اس قوم کو اور گروی رکھنا پڑے گا، اور اس قوم کی ہر چیز بک جائے گی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے خلاف کوئی عدالتیں، اور عدالتیں نہیں ہیں یہ. اگر عدالتیں ہوتی تو سود کے خلاف فیصلے کو 20 سال لگتے. اور جس کو وفاقی شرعی عدالت کہہ رہے ہو تم، تو شریعت اس کو کہتے ہیں. شریعت کا تو میں نے کہا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. سپریم کورٹ کون ہوتی ہے شریعت کے فیصلے کو بدلنے والی؟ میں کائنات کا کوئی بھی ہو، شریعت کے مقابلے میں تو ابو بکر و عمر کے سر جھکے ہوئے ہیں، عثمان و علی کے سر جھکے ہوئے ہیں، پاکان امت کے سر جھکے ہوئے ہیں. تو سپریم کورٹ کون ہوتی ہے جو سود کو حلال کہے اور اس ملک کے لیے جائز کہے؟ انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں جب حضور کے غلام اس پورے پلید نظام سے نکال کر حضور کے دین کو غالب کریں گے. ایک منٹ جی، آپ تھک گئے ہیں تو میں واخر دعوانا الحمدللہ.